الحمدللہ آج ہم اللہ کی صفات کو سمجھنے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس بات پر غور کریں گے کہ ان صفات کو عاجزی اور ایمان کے ساتھ قبول کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ ابن قدامہ کے مطابق قرآن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں اللہ کے بارے میں جو بھی صفت بیان ہوئی ہے ہمیں اسے پورے دل سے قبول کرنا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پر پختہ یقین رکھیں اور مکمل قبولیت کے ساتھ اسے اپنائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ان صفات پر سوال نہ کریں اور نہ ہی اپنے محدود فہم کے مطابق انہیں تبدیل کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ہم اسے اسی طرح قبول کرتے ہیں جس طرح یہ ہمیں پیش کی گئی ہیں، بغیر کسی ترمیم کے۔ ابن قدامہ نے دو بڑی غلطیوں کا ذکر کیا جو لوگ اللہ کی صفات کو سمجھنے میں کرتے ہیں۔ پہلی غلطی رد ہے، یعنی ان صفات کا انکار کرنا۔ دوسری غلطی تعویل ہے، جس میں ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اکثر اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر فلسفیانہ خیالات سے متاثر ہوتی ہے۔ ہمارے علماء نے تعویل سے بچنے کی تاکید کی ہے، کیونکہ یہ ہمیں اصل اور خالص ایمان سے دور کر سکتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ نے اپنے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے اس پر ایمان لائیں اور اسے تبدیل کرنے کی کوشش سے بچیں۔ انسان ہونے کے ناطے ہماری سمجھ محدود ہے، خصوصاً جب بات اللہ کی ذات کی ہو۔ اللہ کی صفات میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہماری عقل سے ماوراء ہیں، اور یہ بات ٹھیک ہے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خوبصورت تشبیہ کے مطابق یہ کائنات تمام تر ستاروں اور کہکشاؤں سمیت صرف پہلے آسمان میں ہے، اور اس کا موازنہ دوسرے آسمان کے ساتھ ایسے ہے جیسے ایک انگوٹھی صحرا میں ہو۔ یہ تشبیہ عرش الہی تک جاری رہتی ہے جو 7 آسمانوں سے بھی آگے ہے۔ یہ اللہ کی عظمت کی یاد دہانی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جب اللہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاتا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ اسے قبول کریں بغیر کسی انسانی عقل کا اطلاق کرے۔ ایک صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ قیامت کے دن وہ اللہ کو اس طرح دیکھیں گے جیسے وہ چاند کو صاف اور روشن رات میں دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ کو چاند کی طرح سمجھنا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا کہ ہم اللہ کو واضح طور پر دیکھیں گے، نہ کہ اللہ چاند کی مانند ہے۔ ابن قدامہ اور دوسرے علماء نے ان دلائل کے خلاف تنبیہ کی ہے، اور واضح کیا ہے کہ اللہ وقت، جگہ اور انسانی تصورات سے ماوراء ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اسے خوبصورتی سے بیان کیا ہے: میں اللہ پر اسی طرح ایمان رکھتا ہوں جیسے اس نے اپنے آپ کو بیان کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی باتوں کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے وہ ہیں، بغیر کسی تبدیلی یا شک کے۔ یہی ابتدائی مسلمانوں کا طریقہ تھا، جنہوں نے عبادت پر توجہ دی اور کیسے کے سوالات کو اللہ پر چھوڑ دیا۔ آج کے دور میں ہم ایسے مسائل پر بحثیں دیکھتے ہیں جو انسانی فہم سے باہر ہیں۔ ابن قدامہ اور دوسرے علماء ہمیں تاکید کرتے ہیں کہ اپنے عقیدے میں عاجزی اختیار کریں۔ اللہ نے اپنے بارے میں جو فرمایا ہے اسے قبول کریں، بغیر یہ پوچھے کہ یہ کیسے ہے یا اسے مختلف طور پر سمجھنے کی کوشش کئے بغیر۔ جب ہم قرآن یا حدیث میں اللہ کی کوئی صفت پاتے ہیں تو اسے بغیر کسی تعویل کے قبول کریں۔ یہی عاجزی کا راستہ ہے اور یہی حقیقی علم رکھنے والوں کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں سب کو یہ سمجھ اور عاجزی عطا فرمائے کہ ہم اس کی باتوں کو ویسے ہی قبول کریں اور اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بغیر کسی سوال کے پیروی کریں۔